السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو، یہ ربیع الآخر کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ بہت دیر سے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ باتیں بہت سنی ہیں، مجھے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، کچھ مختصر بات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، لیکن دل میں نیت اور ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہماری آنکھیں مسجد کے دروازے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ کچھ ایام ہماری زندگی میں ایسے بھی آئے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم مسجد میں آئے، ہم مسجد میں جائیں، لیکن جا سکتے نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا کہ میرے بندو، نیک اعمال کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے جب تک میں تمہیں توفیق نہ دوں، اور گناہوں سے بچنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب نہ کروں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو کہ اللہ ہم سب کو، یہ بیٹھے ہیں اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس نعمت کی وہ قدر کرتا ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری طرف سے اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے ہو، اس نعمت کا تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ ایک مرتبہ اللہ نے مسجد کے دروازے بند کر دیے، پھر ہم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ کب تک گھر میں زندگی گزاریں گے، کب مسجد کا دروازہ دیکھیں گے؟ اللہ پاک نے دعاؤں کو سن لیا، پھر مسجد کے دروازے دوبارہ کھول دیے۔ اب ہم ناقدری کرتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے بندو، میری طرف سے کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے ہو تو انعام کیا ہوتا ہے؟ لَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے وَلَئِن کفرتم، میرے بندو اگر میری طرف سے کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم ناقدری کرتے ہو تو وبال کیا ہوتا ہے؟ ان عذابی لشدید۔ اور ہم اللہ کے عذاب کو دیکھ چکے ہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں بہت سے لوگ دنیا سے گئے ہیں، کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ 2020 گزر گیا، 2021 گزرنے کو ہے، ہم نے کئی جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کئیوں کی موتوں کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اور میرے پیاروں، دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، نبیوں کا آنا یہ سچی دلیل، نبیوں کا آنا یہ پکی دلیل، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے،
جہنم کو نہیں مانتے، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ لیکن میرے پیاروں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتا تھا، لیکن آج وہ گھڑی آئی ہے، تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، تم نے مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، لیکن اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، اللہ رب العالمین کی تو خواہش یہی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بن جائے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بن جائے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جنت تو مومنین کے لیے بنائی ہے۔ اللہ فرماتے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم مسجدوں سے دور رہتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، جس دنیا کی محبت میں رشتہ داروں نے آپس میں بات کرنا بند کر دیا ہے، جس دنیا کی محبت میں تم نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، اصل سکون و اطمینان والی زندگی، دنیا کی زندگی میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ارے کوئی خوش ہوتا ہے تو کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی شہر کا رہنے والا ہے تو کوئی دیہات کا رہنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار تو آخرت کی زندگی کا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی گزار رہے ہیں، دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر بھی ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، اگرچہ یہاں پر بنگلے میں رہتے ہو، بڑے گھر میں بڑے مکان میں رہتے ہو یا چھوٹے مکان میں رہتے ہو، ارے شہر میں رہتے ہو یا دیہات میں رہتے ہو، ارے خوشیوں والی زندگی گزارتے ہو یا غمیوں والی زندگی گزارتے ہو، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، مرنے کے بعد دیکھنا ہوگا کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا ہے یا قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اور نمازوں کو چھوڑنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو،
لیکن اللہ فرماتے یہ تو دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے، لیکن آخرت میں مجرمین کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی میں کیا ہم خوشی منائیں اور کیا غم کریں، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، اللہ فرماتے اصل سکون و اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقى، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، دین کی محنت کرتے رہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے کی فکر کرتے رہیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں۔ ان کے لیے آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی پریشانی نہیں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، انصاف کا معاملہ ہوگا۔ جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی عمل صالح میں گزرے گی پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے، اور دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزرے گی پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اب آخر ایک بات، آپ لوگ تھکے نہ تھکے میں تھک چکا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کوئی بیمار ہوتا ہے تو بولو ہم سنبھل جاتے کہ نہیں سنبھل جاتے کہ وہ فلانی بیماری مجھے نہ لگے، بولو سنبھلتے کہ نہیں سنبھلتے؟ اگر کسی کو کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ فلانی پریشانی مجھے نہ پہنچے، فلانے غم میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، فلانی بیماری میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ لیکن ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی، اگر ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھا، بیماری میں مبتلا دیکھا کہ بیچارہ قرض میں ڈوب چکا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، حلال کمائی کی وجہ سے وہ پریشان ہو چکا ہے، بیماریوں نے اسے گھیر رکھا ہے، ارے اور نہ جانے کئی تکلیفوں میں وہ بیچارہ پریشان ہے، اور ہم نے ایک دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ہمارے نبی نے ہر وقت کی دعائیں ہمیں سکھلائی ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عافیت بخشی، مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا ہے اس پریشانی سے اللہ نے مجھے بچائے رکھا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے اپنی تمام مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، اللہ موت تک اسے اس پریشانی سے بچائے رکھیں گے۔ جیسے ہم نے کسی بیمار آدمی کو دیکھا اور وہ بیماری میں مبتلا ہے، ہم نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ موت تک ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ ہم نے کسی کو کوئی اور پریشانی میں دیکھا اور یہ دعا پڑھ لی تو اللہ پاک وہ پریشانی موت تک ہم تک پہنچائیں گے نہیں بلکہ محفوظ رکھیں گے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی پریشان آدمی کو دیکھ کر، اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا وہ فلاں آدمی فلاں مقدمے میں پریشان ہو گیا، اچھا ہوا اس کو فلانی بیماری لگ گئی، اچھا ہوا وہ فلانی ٹینشن میں گرفتار ہو گیا، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک وہ پریشانی اس کے سر پر سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی بیماری میں الجھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر سنبھلتے، بولو سنبھلتے کہ نہیں سنبھلتے، کہ وہ پریشانی مجھے نہ آ جائے، وہ بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ہم نے کتنے جنازے دیکھے اپنی آنکھوں سے، کتنے لوگوں کی موت کی خبر سنتے رہے اپنے کانوں سے، اور میرے پیاروں کبھی سوچا تک نہیں کسی کے موت کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ تصور کر لینا چاہیے آج مجھے اس کے انتقال کی خبر دی گئی ہے، وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا۔ اللہ نے ایک مرتبہ مسجد کے دروازے بند کر دیے اور تجھے بتلایا کہ میرے بندے تیری بس کی کوئی بات نہیں کہ تو میرے گھر میں چل کر آئے، یہ میرا اختیار ہے، دنیا والے حاکموں کا کوئی اختیار نہیں، گھر میرا ہے، مسجد میں جسے چاہوں اسے اپنے گھر میں بلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے دروازے بند کیے ہیں اور میں نے یہ سمجھایا ہے، اب پھر کھولے ہیں، پھر بھی تو کیا کرتا ہے، سویا رہتا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہے لیکن مسلمان اٹھنے کو تیار نہیں۔ میں دوسرے اعمال کی تو کیا دعوت دوں، اتنی پریشانیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اتنی تکلیفوں میں ہم نے اپنی زندگی گزاری، ارے کئیوں کے کاروبار تباہ ہو چکے، کئی لوگ قرض میں ڈوب چکے، کئی لوگ اپنے رشتہ داروں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ چکے، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہو گیا۔ فجر کی نماز میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اے میٹھی نیند سونے والو، اٹھتے نہیں ہو بستر سے، لیکن حقیقت یہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی فجر کی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد دیکھو یہ مت سمجھو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ کے گھر میں نہیں جاتا، بلکہ حقیقت یہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا۔ کوئی گناہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کوئی نافرمانی زندگی میں ایسی ہوتی ہے، لیکن حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے پورے دن لعنت والے رہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا آسمان سے اس کے سر پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ نور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو کیا فرمایا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے غلط بولتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ کتنے بھی اچھے سے گھر میں رہتے ہو، ارے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، گھر میں اچھے سے اچھا بستر ہے، لیکن ٹھکانہ مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے،
ہر ایک کو دنیا باری باری چھوڑنی ہے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آج ہمارا سوال یہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں ہوشیار کون ہے، دنیا کی زندگی میں چالاک کون ہے، ارے دنیا کی زندگی میں سمجھدار آدمی کون ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا چالاک، میری امت کا ہوشیار آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ بولو 5 وقت کی نمازیں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا، موت کے بعد کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم نے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کیا، بولو اچھے اخلاق موت کے بعد کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کی، بولو وہ محنت موت کے بعد کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، اپنی جان کی اپنی مال کی قربانی دیتے رہے، بولو وہ قربانی موت کے بعد کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سمجھدار آدمی، میری امت کا ہوشیار آدمی وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے میرے پیارو، ہم نے مغرب کے بعد بھی یہ بات سنی ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سکون و اطمینان بولو ختم ہو گیا، دل بے چین رہتا ہے، دل ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ اللہ اچھے سے اچھی نعمتیں کھلاتا ہے، ہم وقت پر کھانا بھی کھاتے ہیں، وقت پر سوتے بھی ہیں، لیکن دل میں سکون و اطمینان بولو نہیں ہے، دل ہمیشہ بے چین۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین وعدہ فرماتے ہیں دنیا والے اگر ہمیں کوئی بات کہہ دے، ہو سکتا ہے دنیا والوں کی باتیں غلط ہو، لیکن اللہ کا قرآن سچا قرآن ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، ایمان شرط ہے، مرد ہو یا عورت جس نے زندگی میں عمل صالح کیے، کیا مطلب؟ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاری، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کی محنت کرتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزاری، اپنی زبان کو سچا بنایا، آنکھوں سے صحیح دیکھتے رہے، غلط دیکھنے سے آنکھوں کو بچایا، غلط سننے سے کانوں کو بچایا، غلط بولنے سے زبان کو بچایا، تو اللہ فرماتے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اس کی زندگی کی ٹینشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے کہ دلوں میں سکون و اطمینان بھر دیتے ہیں، خوشگوار زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور اب قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فجر کی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے باوجود نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، ارے کاروبار میں 2 پیسے کی محبت میں جھوٹ بولتے ہیں، ارے آنکھوں کو گناہوں کی لذتوں میں مبتلا کرتے ہیں، ارے کانوں سے غلط سنتے ہیں، زبان سے غلط بولتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، پھر وبال کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہم ان کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کسی نے کوئی جادو تو نہیں کر دیا، ارے کوئی جنات ہمارے کاروبار پر تو نہیں لگا، کسی دشمن نے کوئی دشمنی کے اندر ہمارے کاروبار پر بندش تو نہیں کی۔ میرے پیاروں، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، میری امت کا ناسمجھ، میری امت کا نادان آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ اب میرے پیاروں، چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بہتر سے بہتر بن جائے؟ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آخرت بھی بہتر سے بہتر بن جائے؟ بہت سارا مجمع جمع ہوا، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ تو
آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ. کرو گے انشاءاللہ؟ تشکیل میں نہیں کروں گا، تشکیل تمہارے امیر صاحب کریں گے. میں صرف 2 کام کی تشکیل آپ سے کرتا ہوں، اور یہ 2 کام کی نیت ہر بیٹھنے والا آدمی کر کے جائے گا. کہو انشاءاللہ. سب سے پہلا کام، ہم اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کو داخل کر لیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. ہر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں. اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے. ارے اچھی بات کا کر لینا یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے. اچھے کپڑوں کا پہن لینا یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے. اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو 2 کام زندگی میں ہو. نمبر 1، 5 وقت کی نماز. کہہ دو انشاءاللہ. پڑھیں گے آج سے. نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی نماز کی پابندی کرتا رہے گا، نماز کو پڑھتا رہے گا، انعام یہ ملے گا کہ جب تو دنیا سے جائے گا، معلوم نہیں دنیا سے جاتے وقت کلمہ زبان پر آئے نہ آئے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنے والے لوگوں کو ملک الموت پہلے خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر ان کی روح کو قبض کریں گے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. کہو انشاءاللہ. یہ بھی ضروری ہے، ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان کی یہ شان ہے. اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم.